اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر وہ قربانی اور نذرانے کا سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب صبح سب انتظام ہو گیا اور وہ دعا کے لیے جانے لگے، مرثاد بن سعد نے قافلے کے امیر بن کفیل سے کہا، جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی لیکن پیاس کی حالت میں ایمان لے آئے۔ جب آسمان نے ان پر بارش برسائی، مرثاد بن سعد کی یہ بات سن کر عقیل بن غفیر فوراً سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ فوراً الگ ہو گیا۔ جلدی جلدی نذرانہ چڑھایا، پھر دعا مانگنے لگے، اے اللہ، میں بے شک ایک مرض کا شکار ہوں اور اس کی مختلف حالتوں سے نجات چاہتا ہوں۔ اے اللہ، قوم عاد پر بارش برسا۔ اے اللہ، اگر ہود سچے نبی ہیں تو ہم پر بارش برسا، بے شک قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ مرثاد بن سعد نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میرے سوال کو پورا فرما اور جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے مجھے شامل نہ فرما۔ جب دعا ختم ہوئی تو اچانک ہی آسمان پر سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے بادلوں کے 3 ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ کوئی کہنے والا آواز دے رہا تھا، عقیل، ان تینوں میں سے ایک رنگ تو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے پسند کر لے۔ عقیل بن غفاری غور سے بادلوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، میں نے سیاہ رنگ کے بادلوں کو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے پسند کیا، اس لیے کہ یہ خوب بارش برساتا ہے۔ اپنی پسند بتانے کے بعد عقیل بن غفیر کو پھر آواز سنائی دی، تم نے ہلاک کرنے والی ہوا کا عذاب مانگا ہے، اب قوم عاد کا بڑا چھوٹا کوئی نہیں بچے گا۔ اس قافلے کے باقی لوگوں نے جب سیاہ بادل کو حقفہ کی طرف جاتے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے لگے، اب ہماری کھیتیاں اور باغات خوب سبز اور پھلوں سے بھر جائیں گے، پھر سے پانی دینے لگیں گے۔ ان کافروں کو کیا خبر تھی، ان بادلوں میں آگ سے بھری ہوئی ہوائیں چھپی ہوئی ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ کہا جاتا ہے سات زمین پر ایک ہوا ہے جسے ریح القیم کہتے ہیں، اسے 70,000 زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ قیامت کے دن جب اسے چھوڑا جائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑا گیا جو سیاہ بادلوں کی شکل میں نکلی، جیسے قوم عاد دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ دور سے سیاہ بادلوں کو آتے دیکھ کر قوم عاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان میں سے ایک عورت تھی، جب اس نے سیاہ بادلوں کو دیکھا تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے کہا، خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ دوسرا بولا، یوں ہی چکر آ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آ گیا، اس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا۔ بے ہوشی کی وجہ سے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، مجھے ہوا میں آگ کی زبانیں نظر آئی تھیں۔ ان کے آگے ایک صحت مند شخص چل رہا تھا اور لوگوں کی ایک جماعت ہوا کو دھکیلتی ہوئی ہماری طرف لا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ یہ سن کر ایک شخص بولا، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سیاہ بادلوں کو دیکھ کر تو پہچان گئے کہ یہ اللہ رب العزت کے عذاب کا اول دستہ ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے ہود علیہ السلام، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر قوم سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام 4,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر لبنوں کے چشمے کی طرف جو آبادی سے دور تھا وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور پھر ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور کہا، اس لین سے کوئی شخص قدم بار نہ رکھے اور نہ ہی میرے حکم سے انکار کرے۔ یہ الگ بات تھی کہ قوم نے آپ کو اللہ رب العزت کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا،
لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ہود علیہ السلام آبادی سے باہر چلے گئے ہیں تو عورتوں نے اپنے مال جمع کیا اور وہ بھی مردوں کے ساتھ آبادی سے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے تمام راستوں پر جو آبادی سے باہر جاتے تھے سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹے اور ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ان کے کفر اور شرک نے، اللہ رب العزت کے رسول کی نافرمانی نے عذاب کی شکل میں انہیں گھیر لیا تھا۔ انہوں نے عورتوں کو دائرے کی شکل میں بٹھا دیا اور مرد جنہیں اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ تھا ان کے ارد گرد ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ غرور اور تکبر ابھی تک ان کے اندر موجود تھا۔ وہ بولے، دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام کی ہوا ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے، ہوا کے پہلے ریلے نے ہی ان کے بڑے بڑے محلات، مکانات اور پتھروں کے بھاری بھرکم ستونوں کو، جن پر انہیں بڑا فخر تھا، پل بھر میں زمین پر گرا دیا اور ان کے پتھر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی عمارت تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہوا نے ان عورتوں اور مردوں کو فضا میں گیند کی طرح اچھالا اور وہ اس طرف زمین پر بکھر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ لوگ جو گھروں میں تھے ان کو ہوا نے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور انہیں زمین پر اس طرح پٹکنے لگی جیسے دھوبی کپڑے کو پٹکتا ہے۔ بعض لوگوں نے خود کو کمر تک زمین میں دھنسا لیا، لیکن ان کا بھی جیسے حشر ہوا۔ جن کے جسموں کی کھالیں ادھڑ گئیں، لیکن ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ بعض کے جسموں کی کھالیں ادھڑ گئی تھیں، وہ مرنا چاہتے تھے مگر موت نہیں آتی تھی۔ پھر ان کی بدبودار روحوں کو گرد مار مار کر ان کے جسموں سے نکالا گیا۔ ان کے طاقتور اور خوبصورت جسم، جن پر انہیں بڑا فخر تھا، بھیانک شکل میں جگہ جگہ سے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں ان پر چلتی رہی۔ اگر وہ ایمان لے آتے تو آپ کی دعا سے اللہ رب العزت اس عذاب کو روک لیتا، لیکن شیطان آخری وقت تک انہیں سبز باغ دکھاتا رہا۔ خلجان بن سعد جو علاقے کا سردار تھا اور اس کے پاس بہت سا مال و دولت تھا، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے حفاظت کے مکمل انتظام کر رکھے تھے۔ وہ 4 دن تک محفوظ رہا۔ 5ویں دن حضرت ہود علیہ السلام اس کے پاس آئے اور فرمایا، تم نے دیکھ لیا دوسروں کا حشر کیا ہوا، اب بھی ایمان لے آؤ، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس نے بڑے تکبر بھرے لہجے میں جواب دیا، تمہارے رب کا عذاب میرے اور میرے قبیلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 6 دن ہوا نے غار پر آفت ڈھا دی اور اسے اس کے قبیلے سمیت ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنی امتیوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جگہ جگہ ہولناک مناظر دیکھنے میں آتے رہے تھے۔ پتھروں کے بنے ہوئے مضبوط محلات کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ یہاں تک نظر جاتی کافروں کی لاشیں بکھری ہوتی تھیں۔ ان پر ایسا عذاب اور قہر نازل کیا گیا کہ آنے والے فرعون نمرود، عاد کی بستیاں خضر موت کے قریب تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس کے قریب ہی ایک شہر بنا کر وہاں رہنے لگے اور باقی زندگی عبادت گزارنے لگے۔ جب ہود علیہ السلام کی عمر 466 برس ہوئی تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ آپ کی قبر اطہر سرخ ٹیلے پر ہے، جہاں لوگ حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں، دل کا سکون حاصل کرتے ہیں، مرادوں سے جھولیاں بھرتے ہیں۔ اس واقعہ میں اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔